محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع، ولا حول هنا ولا نساب ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه. وعليه المصنف في الدروس والأول في البيان. ہماری کل بحث جو ہو رہی تھی وہ اس زمین کے بارے میں، اس ارض کے بارے میں ہو رہی تھی جو مسلمان سے منتقل ہوئی ہو کافر ذمہ کی طرف. تو وہاں پر شارح نے جس نظریے کا انتخاب کیا وہ یہ تھا کہ چاہے وہ زمین زرعی ہو، زراعت والی زمین ہو، یا غیر زرعی، مثلا باغ ہے، کسی کا گھر ہے، کسی کا دکان ہے، اگر کافر ذمہ کی طرف منتقل ہوا ہے تو اس پر خمس دینا واجب ہے. کس کو خمس دے؟ حاکم طرف. خمس یعنی 5واں حصہ پہنچا. جہاں تک بات ہے اسی زمین زرعی کی تو خمس میں وہاں پر حاکم شرع کو اختیار ہے کہ چاہے تو 5واں حصہ زمین جو ہے اسی کا 5واں حصہ لے لے، یا اس کی قیمت کا جو ہے وہ 5واں حصہ لے لے. مثلا کافر نے مسلمان سے جو زمین خریدی ہے وہ 5 ایکڑ، تو ایکڑ جو ہے وہ 1 ایکڑ وہ خود حاکم شرع اس سے لے لے. یا 5 ایکڑ خریدے ہیں اس نے کتنوں میں؟ 5 لاکھ میں، تو 5واں جو لاکھ ہے وہ اسی سے بطور خمس لے لے. یعنی اگر وہ زمین کیا ہو، زمین زرعی ہو تو اس میں حاکم شرع کو اختیار ہے کہ یا تو قیمت لے یا جو ہے وہ عین لے لے. لیکن اگر وہ زرعی زمین نہیں ہے، زمین ایسی ہے جس میں عمارت یعنی گھر ہے، گھر خریدا ہے اس نے، دکان خریدا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں حاکم شرع عین نہیں لے سکتا، یعنی گھر کا 5واں حصہ، دکان کا 5واں حصہ نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتا؟ کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جو خمس واجب ہے وہ زمین پہ واجب ہے. اس نے تو اس زمین کو بلڈنگ کے ساتھ خریدا ہے، لہذا اگر 5واں حصہ لے یعنی بلڈنگ کا بھی 5واں حصہ، یہ نہیں ہوگا. بلکہ اس صورت میں حاکم شرع فقط وہ قیمت ہی لے سکتا ہے، باقی اس کا 5واں حصہ وہ خود عین سے نہیں لے سکتا. لیکن دوسرا سوال پیدا یہ ہوگا کہ قیمت کیا ہوگی؟ اس نے تو یہ جو زمین خریدی ہے اسی بلڈنگ کے ساتھ خریدی ہے، جبکہ خمس بلڈنگ کا دینا نہیں. خمس کس کا دینا ہے؟ تو قیمت کون سی؟ کہتے ہیں کہ آپ نہ پریشان نہ ہو، قیمت نکالنے کا بھی طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ قیمت نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم ایسا طریقہ آپ کو بتائیں گے جس سے اس زمین کی قیمت نہ ہی زیادہ کم ہو، یعنی جو قیمت گزاری کی جائے نہ ہی زیادہ کم قیمت ہو، نہ ہی زیادہ جو قیمت زیادہ ہوتی بڑھ جائے، بلکہ ایسا طریقہ بتائیں گے تاکہ اسی زمین کی قیمت جو ہے وہ نارمل اور درمیانی قیمت جو ہے وہ نکل آئے. وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آپ درمیانی قیمت نکالیں گے؟ وہ طریقہ یہ ہے بالفرض یہ زمین کسی مالک کی ہوتی اور وہ کسی دوسرے شخص کو کہتا میری ملکیت ہے. مثلا کسی میں زید کو کہوں کہ یہ زمین لے لو اور اس پر کرائے پر آپ جو ہے اس پر بلڈنگ تعمیر کریں. کرائے پر اس پر بلڈنگ تعمیر کریں یعنی کیا؟ یعنی بلڈنگ پر خرچہ آپ کا ہوگا، لیکن جب تک یہ عمارت کھڑی رہے گی ہر مہینے کا کرایہ آپ مجھے دیتے رہیے گا، کیونکہ میری زمین میں آپ نے بلڈنگ جو ہے وہ تیار کی. ابھی یہی مالک دیکھیے گا، تھوڑا سا غور کیجیے گا، یعنی ایسی زمین فرض کر رہے ہیں، پورا یہ فرضی کام ہے. ہم نے یہ زمین دے دی کسی کو، اس نے بلڈنگ تیار کر لی، ابھی اس کو تو مہینے پر وہ کرایہ مل رہا ہے بلڈنگ اسی کے زمین میں ہونے کی وجہ سے. ابھی یہی تیار ہوتا ہے کہ اس کو بیچ دوں، تو کہتے ہیں کہ ایسی زمین کی قیمت کیا ہوگی؟
ایسی زمین یعنی مالک نے جو کسی کو دی ہو کہ بلڈنگ تیار کرے اس میں اور پھر وہ کرایہ بھی دے اسی بلڈنگ کا، اور ابھی درمیان میں وہ کیا کرتا ہے زمینیں بیچنا چاہتا ہے، تو ایسی زمین کی قیمت کیا ہو؟ یہاں پر بھی یہی شمار کریں گے. کیا شمار کریں گے کہ یہ جو یہاں پر بلڈنگ کھڑی ہے ایسا شمار کریں کہ جیسے مالک نے یہ بلڈنگ کرائے پہ دی ہو، یعنی کیا جس شخص نے تعمیر کی ہے وہ اس کو مہینے پہ کرایہ دے گا. تو ایسی اگر یہ مالک ابھی زمین بیچنا چاہے تو اس کا زمین کی قیمت کتنی ہوگی؟ جتنی قیمت اسی زمین کی ہوگی 5واں حصہ جو ہے وہ اسی سے جتنی قیمت ہوگی 5واں حصہ بطور خمس حاکم شرع اس سے لے لے گا. ابھی کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے. پہلا سوال یہ کہ آپ کہتے کہ یہ بلڈنگ کو کیوں شمار درمیان میں آپ نے کیوں لایا؟ کہتے کہ بلڈنگ کے بغیر جی دیکھیں خالی زمین کی قیمت کیا ہوگی. کہتے ہیں کہ کیوں کہ ایک مرتبہ اگر بلڈنگ نہ ہو نا، فقط خالی زمین ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کیوں قیمت بڑھ جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ اسی میں جو خریدے گا اس کی مرضی ہے، جو بھی تعمیر کرے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا، جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ. ٹھیک. اب چلو آپ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ قیمت اس نے کسی کو کرائے پر دی ہو، یہ کیوں شرط لگائی؟ آپ کہتے کہ آپ یہ کہتے کہ اس کو دی ہو دوسرے شخص کو تاکہ وہ بلڈنگ تیار کرے اور اس میں مجانن رہے. یعنی زمین میری ہوگی لیکن جب تک آپ کی بلڈنگ ہوگی تبھی تک آپ کیا ہیں اسی میں رہیں، لیکن کرایہ میں نہیں لوں گا. ایسی زمین کی قیمت کیا ہوگی؟ اس طرح آپ شمار کرتے. کہتے کہ اگر اس طرح شمار کرتے تو پھر اس زمین کا 1 روپیہ بھی نہ ملتا. کیوں؟ یعنی تیسرا شخص مجھ سے کون خریدے گا؟ میرا آگاہ سے معاہدہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جب تک بلڈنگ رہے، تو میری زمین اگر آپ خریدیں گے تو آپ کو فائدہ کیا؟ کرایہ تو وہ دے گا نہیں، مجانا نہیں. لہٰذا اس کی بالکل قیمت کیا ہوگی؟ گر جائے گی. اگر متوسط قیمت نکالنی ہے تو وہ یہی طریقہ ہے. اگر قیمت یعنی بغیر بلڈنگ کے نکالیں تو پھر زیادہ ہو جائے گی. اگر بلڈنگ کے ساتھ نکالیں اور کرائے کے بغیر اس کو شمار کریں تو بالکل قیمت رہے گی نہیں. اگر لیکن بلڈنگ کو اس طرح ہم فرض کریں کہ جیسا کہ اسی مالک نے دی ہے اس کو تاکہ وہ کرائے پر رہے، یعنی بلڈنگ بھی اپنی تعمیر کرے، جب تک یہ بلڈنگ رہے گی تب تک کیا کرتا رہے گا؟ کرایہ دیتا رہے گا. تو اس صورت میں متوسط قیمت نکل آئے گی اور اسی کا 5واں حصہ جو ہے حاکم شرع کو دیا جائے گا. عبارت پڑھتے دیکھیے. وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ فَطَرِيقَةُ مَعْرِفَةِ الْخُمُسِ أَنْ تُقَوَّمَ مَشْغُولَةً بِمَا فِيهَا بِأُجْرَةٍ لِلْمَالِكِ. عبارت کی تھوڑی سی توضیح. عَلَى مَا اخْتَرْنَا، جس کو ہم نے اختیار کیا. اس ما سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم نے جو اختیار کیا کیا کہ چاہے زمین زرعی ہو چاہے غیر زرعی ہو اس پر خمس فطریق. یہاں سے یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ اگر زمین غیر زرعی ہو تو وہاں پر جو ہے وہ اس کی عین نہیں لینی بلکہ کیا لینا ہے؟ قیمت. تو قیمت گزاری کا طریقہ کیا ہوگا؟ فطریق معرفت الخمس، تو خمس کے جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تقوم. کون تقوم؟ یعنی ارض کی قیمت گزاری کی جائے. مشغولتاً، یہ حال ہے، در حالانکہ مشغول ہو بما، ایسی چیز سے. ماں سے مراد کیا ہے؟ وہ بلڈنگ وغیرہ عمارت فیہا، جو اسی ارض میں موجود ہے. ہاں لیکن یہ جو بلڈنگ اس میں موجود ہے یہ مجانا نہیں ہے، اجرت پر ہے. یہ بلڈنگ بے اجرت، یہ جو بما ہے یہ جو بلڈنگ ہے یہ اجرت کے ساتھ. اجرت کس کی ہوگی؟ للمالک، جو مالک کے زمین ہے اسی کی اجرت ہوگی. وَيَتَخَيَّرُ سے آگے پھر وہ کلی بات بتا رہا ہے کہ اگر جو وہ زمین جو ہے وہ زرعی ہو تو پھر حاکم کو اختیار ہے کہ یہاں تو قیمت لے لے یا عین لے لے. وَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ أَخْذِ خُمُسِ الْعَيْنِ أَوِ وَالْإِرْتِفَاعِ، اور حاکم کو اختیار ہے کہ عین اسی زمین کا 5واں حصہ لے لے یا ارتفاع لے لے. یہاں پر قیمت کو لفظ ارتفاع سے تعبیر کیا گیا ہے. کیوں کہ قیمت ہمیشہ بلکہ اکثر اوقات یہی ہوتا رہتا ہے کہ زمین کی جو قیمت ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے؟ بڑھتی رہتی ہے. اسی وجہ سے قیمت کا نام ارتفاع دیا گیا ہے. یعنی حاکم کو اختیار ہے کہ عین خمس یعنی اسی زمین سے کا 5واں حصہ لے لے. ول ارتفاع، یہاں کیا لے لے؟ ارتفاع یعنی قیمت لے لے. ولا ہو لہنا، یہاں پر سال نہیں ہے ضروری، یعنی یہ ضروری نہیں
کہ کافر ذمی کو 1 سال پورا گزر جائے زمین مسلمان سے خریدتے ہوئے کہ بعد میں خمس واجب ہو، یہ ضروری نہیں، بلکہ جیسے ہی اس نے خریدا اس پر خمس کیا ہو جائے گا، ولا نصاب، اور نصاب بھی نہیں. زمین کتنی خریدے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 ایکڑ، کوئی مسئلہ نہیں، جتنی بھی 1 کنال 2 کنال 3 کنال 4 کنال، کوئی نصاب نہیں. جتنی بھی زمین خریدے چاہے 1 سینٹی میٹر کیوں نہ خریدے، اس کا 5واں حصہ بطور خمس دینا واجب ہو. ولا نیت، اور نیت بھی ضروری نہیں. اگر نیت کس کے لیے، یعنی کافر جو خمس دے رہا ہے اس کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اسے نیت ہو ہی نہیں سکتی. کافر شخص وہ قصد قربت کی نیت ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ کافر پر تو نیت واجب نہیں، لیکن جو دے رہا ہے، جو لے رہا ہے یعنی خمس، اس پر ہو سکتا ہے احتمال یہ ہے کہ نیت کرنا کیا ہو، واجب. لیکن پھر اشکال یہ ہوگا کہ وہ نیابت نیت کرے گا اسی کافر کی طرف سے یا اپنے لیے. کہتے ہیں کہ نیابت نہیں، نیابت وہاں پر ہوتی جب اس کے لیے کافر کے لیے ممکن ہوتی، ابھی نہ کر سکے تو اس کو کہیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے نیت کرے گا، اس کی نیابت میں نیت ہے. وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهَا عَنِ الْآخِذِ، احتمال یہ ہے کہ یہ نیت واجب ہو آخذ یعنی جو خمس لینے والا ہے، لا عنہ، لیکن نیت جو یہ وجوب خمس لینے والا کرے گا یہ اپنی طرف سے کرے گا، لا عن الکافر ذمی، اس طرح نہیں. وعلیہ المصنف فی الدروس، وعلیہ یعنی احتمال وجوب نیت علی الآخذ، احتمال وجوب نیت علی الآخذ، اسی کے قائل مصنف کس میں، فی الدروس اپنی کتاب، والاول فی البیان، اور اول کے قائل بیان میں. اول کے قائل بیان میں یعنی کیا، یعنی جس طرح خمس دینے والے کافر ذمی پر نیت واجب نہیں، اسی طرح خمس لینے والے پر بھی نیت واجب ہے. ولا یسقط ببیع ذمی، اگر دیکھیے گا علیحدہ مسئلہ، یہ تھوڑی سی توجہ کہ نیا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کافر ذمی نے مسلمان سے زمین خریدی، ابھی اس نے خمس نہیں دیا، فوراً ہی دوسرے کسی مسلمان کو بیچ دی. آیا یہ جو دوسری بے کی ہے ابھی تو کافر ذمی کے ہاتھ سے چلی گئی، تو آیا پھر بھی خمس واجب ہوگا یا خمس واجب یا خمس کا وجوب کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ خمس کا وجوب ساقط ہے. ایک مرتبہ منتقل ہو گئی، منتقل ہونے کی وجہ سے خمس کا وجوب آ گیا، ابھی ساقط ہے نہیں. یہی مسئلہ دیکھیے گا، پڑھیے. ولا یسقط کیا، وجوب الخمس ببیع ذمی، کس وجہ سے کہ ذمی بیچ دے لہا کس کو، اسی عرض کو، قبل اخراج وَإِنْ كَانَ لِمُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَ بَيْعُ الذِّمِّ لِلْمُسْلِمِ، اگرچہ یہ دوسرے کسی مسلمان کو بیچے پھر بھی وہ ساقط ہے. اگر دیکھیے گا تھوڑی سی بات سمجھیے گا، مقاصد میں یہ مقاصد شیخ انصاری کا دوسرا جو حصہ ہے اس میں بے کی بحث ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح متاجر لمہ میں بھی یہ بحث موجود ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ بے فسخ ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے اختیار کی وجہ سے. مثلا میں نے آگا کو کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا، کوئی چیز بیچ دی، میں نے ان کو کہا کہ 3 دن کے لیے آپ کو اختیار ہے، اگر واپس لینا چاہیں تو. اسی طرح کوئی جانور جو ہوتا ہے اسی میں بھی اختیار ہوتا ہے کہ 7 دن تک یا 3 دن تک آپ جو ہے اگر واپس اس میں کوئی عیب نکل آئے تو وہ واپس ہے. اسے کہتے ہیں خیار شرط ہوتا ہے، خیار حیوان، یعنی اگر کوئی عیب وغیرہ یا شرط مقرر کی گئی ہے اس کی بنا پر یہ بے ختم ہو سکے. ایک دوسرا بے کے ختم ہونے کا ایک دوسرا طریقہ بھی موجود ہے. ایک تو یہ میں نے طریقہ، وہ کیا ہے، اکالا. وہ کیا ہے آگا، اکالا کیا ہے، یعنی کوئی سبب وغیرہ نہیں، بس یعنی ایک گزارش، ایک عرض، ایک التماس. مثلا بائیں جا کر مشتری کو کہتا ہے کہ یار میں بہت معذرت خواہ ہوں اور یہ جو آپ اپنے پیسے لے لیں یہ چیز مجھے اپنی واپس. اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سوال اکالا کہتے ہیں. ابھی یہ کافر، پہلے ہم نے مسئلہ کیا ذکر کیا کہ ابھی اس نے خریدا مسلمان سے، پھر بیچ دیا کسی اور مسلمان کو، تو اس سے خمس ساقط نہیں ہوگا. ابھی دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اکالے کے ذریعے وجوب خمس ساقط ہو جائے گا، یا اکالے کے ذریعے یعنی کیا، یعنی جس مسلمان سے اس نے زمین خریدی تھی وہ آ کر درخواست کرے کہ جی پیسے لے لو، مجھے اپنی زمین واپس کر دے، اور کافر بھی کیا کر دے،
واپس کر دے تو آیا اس سے خمس ساقط ہوگا یا خمس ساقط نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر میں فرماتے ہیں کہ خمس اس سے بھی ساقط نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ٹھیک، اس اکالے میں دو نظریہ آگا کہ اکالہ کیا ہے؟ اکالہ ایک جدید بے ہے یا سابقہ بے کو فسخ کرنا ہے؟ کیا سوال ہے؟ اکالہ ایک نئی بے ہے یا سابقہ بے کو کیا کرنا ہے؟ سابقہ جو پہلے بے ہوئی تھی اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس میں دو نظریے، بعض کہتے ہیں کہ ایک قسم کی یہ جدید بے ہو گئی، یعنی یہ جو ابھی واپس کیے نا، ایسا ہے جیسے کافر نے اس کو زمین بیچ کر دی تو بات واضح، یعنی اسی کی وجہ سے ساقط ہے نہیں ہوگا۔ دوسرا نظریہ اس میں یہ کہ اکالہ بے جدید نہیں بلکہ سابقہ بے کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ اگر اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ اکالہ بھی ہو اور اکالے میں ہم قائل ہو جائیں کہ یہ بے جدید نہیں بلکہ سابقہ بے کو کیا کرنا ہے، تو پھر اس پر احتمال دے سکتے ہیں کہ یہاں پر وجوب جو ہے وہ ساقط، لیکن یہاں پر ابھی بات رکے گی نہیں۔ لیکن اگر اس کو بھی مان لیں کہ اکالہ بے جدید نہیں بلکہ کیا ہے، سابقہ بے کو فسخ کرنا ہے، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ بے کب سے فسخ ہوگی؟ جب سے منعقد ہوئی تھی اسی دن سے اسی وقت سے فسخ ہوگی، یا جب سے اس نے درخواست کی تھی اسی وقت سے فسخ ہوگی؟ فرق ہے نا دونوں میں آگا۔ مثلا بے ہوئی تھی کل، اکالہ درخواست کب ہوئی؟ آج، اور ہم اکالے کو کیا کہتے ہیں؟ فسخ بے۔ فسخ بے ہے یعنی کل سے، یا فسخ بے ہے کس سے؟ آج۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فسخ بے ہے کل سے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے بے کچھ بھی ہوا ہی نہیں، یا کچھ بھی ہوا ہی نہیں جیسے خمس واجب ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ یہ جو بے فسخ ہے، فسخ کو بے کرنا ہے اکالے کا مطلب، لیکن جب سے بے واقع تھی اسی وقت سے نہیں بلکہ کب سے؟ جب سے اکالہ واقع ہوا ہے، تو یعنی آج سے۔ تو اس کا مطلب یعنی ایک دن اس کی ملکیت میں یہ چیز ہے، جب ایک دن اس کی ملکیت میں چیز رہی ہے لہٰذا اس پر خمس کیا ہونا چاہیے؟ واجب۔ وَإِنْ كَانَ وَلَا يَسْقُطُ وُجُوبُ الْخُمْسِ بِإِقَالَةِ الْمُسْلِمِ لَهُ، یعنی یہ وجوب خمس ساقط نہیں ہوگا کب؟ جب مسلمان درخواست کرے لہو کافر ذمہ کو بے اول میں، یعنی جو پہلے بے ہوئی ہے، ما احتمالی ہی ہونا، ما احتمالی، جب کہ احتمال کس چیز کا؟ سقوط ہے وجوب خمس کا ہونا یہاں پر کس چیز پر؟ جب مسلمان اکالہ کرے۔ کیوں؟ وہ جو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ بے جو ہے وہ، یہ اکالہ جو ہے وہ بے جدید نہیں بلکہ کیا ہے؟ فسخ۔ بناء علی انہا، بناء علی ان الاکالۃ فسق، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ اکالہ کیا ہے؟ بے جدید نہیں بلکہ سابقہ بے کو کیا کرنا ہے؟ فسق۔ لیکن پھر آگے بات چلتی ہے فسق، لیکن فسق کب سے؟ لیکن لما کان من ہین ضعف، لیکن یہ جو فسق ہے یہ کب سے؟ من ہین وقوع الاکالہ سے، یعنی جب سے اکالہ ہوا ہے وہاں سے فسق ہے، ایسا نہیں کہ جب سے بے واقع ہوئی تھی اسی سے جا کر فسق کیا، اس کو فسق ہے نہیں کیا۔ بس ضعف، لہٰذا نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ یہ احتمال ضعیف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وقوع من ہین وقوع الاکالہ، من ہین وقوع الاکالہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ اکالہ جو ہوتا ہے بے کو فسخ کرتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مثلا منگل کو بے واقع ہوئی تھی تو منگل کو فسخ کرے گا، یا بدھ کے دن جب سے اکالہ واقع ہوا تھا وہیں سے فسخ ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ یعنی بدھ کے دن سے جب سے اکالہ واقع وہیں سے فسخ ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یعنی ایک دن وہ چیز کافر کی ملکیت میں، نتیجتاً اس پر خمس ہے۔ ضعف یعنی کیا؟ احتمال سقوط ہے وجوب خمس۔ وہاد الارض، وہاد یہ پیرا سننے فقط ترجمے کے لیے، اس میں کوئی تشریح نہیں۔ یہ جو ہم نے عرض ذکر کی کون سی زمین ہے؟ ایسی زمین المنتقلۃ الی کافر ذمی، اس پر بھی خمس واجب ہے۔ اس پر وجوب خمس واجب ہو، اس کی متقدمین میں سے کسی نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا، متاخرین سارے اور متقدمین میں سے شیخ طوسی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس زمین پر بھی خمس واجب۔ وہاد الارض لم یذکر کثیر من الاصحاب کا ابن ابی عقیل و ابن جنید والمفید والسالار والتقی، یہ جو زمین، یہ کون سی زمین جو کافر ذمی نے مسلمان سے خریدی ہے، اس کو اکثر علماء نے ذکر نہیں کیا، جس طرح ابن ابی عقیل ہیں، ابن جنید، شیخ مفید، سالار اور تقی۔ والمتاخرون، متاخرون یہ مبتدا علی وجوب ہی تھی، یا یہ اس کی خبر ہے؟
متاخرین جو ہیں اجمع سارے متاخرین و شیخ من المتقدمین اور شیخ توسی متقدمین میں سے کیا ہے ان کی بات متاخرون کی علی وجوب ہی فیہا کہ وہ قائل ہیں کہ خمس واجب ہیں فی هذا الارض برواہ یعنی کسی کو یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یعنی یہ جو متاخرین اور متقدمین میں سے شیخ توسی وجوب خمس کے قائل ہو گئے، کوئی ان کے پاس دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں دلیل ان کے پاس موجود ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، وہ کیا ہے؟ ورواہ وجوب خمس علی ذلک الارض، کون؟ ابو عبیدہ الحذا، اس نے روایت کی ہے فی الموثق، اور روایت وہ موثق ہے یعنی جس کے سارے راوی کیا ہیں؟ سچے ہیں، عن الباقر علیہ السلام، وہ روایت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ وأوجبه أبو الصلاة في الميراث والصدقة والهبة محتجا بأنه نوع اكتساب وفائدة فيدخل تحت العموم۔ اب ہم نے کتنی چیزیں ذکر کی جن پر خمس واجب تھا؟ 7 چیزیں ذکر کی جن پر خمس واجب۔ ابھی یہاں پر ابو الصلاة تقی الحلبی فرماتے ہیں کہ 3 اور چیزیں ہیں جن پر خمس واجب ہے۔ کون کون سی؟ میراث، اگر کسی شخص کو کوئی شخص مر گیا، کسی کا والد مر گیا جس کے نتیجے میں اس کو میراث ملی، یا کسی نے اسی شخص کو صدقہ دے دیا، یا کسی نے اس کو ہدیہ دے دیا، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ تینوں مل جائیں، میراث مل جائے، صدقہ مل جائے یا ہدیہ مل جائے، ان تینوں پر بھی خمس نکالنا واجب۔ اچھا، خمس نکالنا تو وہ 7 چیزوں میں، ان کو ان 7 چیزوں میں سے کس میں داخل کریں گے؟ اب اس صلاح سے سوال کر سکتے ہیں نا آپ کہ آپ نے جو کہا کہ میراث پہ، ہبے پہ، صدقے پہ خمس واجب ہے، خمس تو 7 چیزوں میں واجب ہے، یہ کس میں جائے گا جس کی وجہ سے خمس واجب ہو جائے؟ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ خمس جن چیزوں پر واجب ہے ان میں سے ایک کسب ہے، یعنی جو شخص انسان مال حاصل کرتا ہے اسی پر بھی خمس، یہ بھی اسی میں سے شمار ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا اکتساب ہے، یعنی اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ مال حاصل کرنا، وہ اور منفعت ہے، اور کیا ہے؟ منفعت ہے، اور منفعت کے لیے قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ اس پر کیا ہے؟ خمس واجب۔ دیکھیے گا کون آیت جس طرح ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یعنی غنیمتم، غنیمت کی ایک معنی آگا خاص ہے، خاص وہ کون سی غنیمت کی؟ کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو جس کے نتیجے میں مال حاصل ہو۔ دوسری غنیمت کی معنی عام ہے، یعنی کیا؟ فائدہ حاصل ہونا، یعنی یہاں پر آیت کیا فرما رہی ہے کہ جب بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو تو آپ پر خمس واجب ہے، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، رسول کے لیے، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میراث، صدقہ، ہبہ یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ لہٰذا جب فائدہ ہے تو اس کی آیت کا عموم اس کو بھی کیا ہو جائے گا؟ شامل۔ او جب ابو الصلاح فی المیراث والصدقۃ والہبہ، او جب الخمس، خمس کو واجب قرار دیا ہے ابو الصلاح تقی حلبی نے، کس میں؟ میراث میں بھی کہا ہے کہ خمس واجب ہے، صدقہ میں بھی کہا ہے کہ خمس واجب ہے، اور ہبہ میں بھی کہا ہے کہ خمس واجب ہے۔ محتجن دلیل کیا پیش کی ہے؟ بِأَنَّهُ نوع اکتسابًا، یہ بھی ایک قسم کا مال کے حاصل کرنے کا طریقہ، وَبِأَنَّهُ فَائِدَةٌ، یہ فائدہ جو اثر ہوگا یہ نوع پہ ہوگا، اور یہ بھی ایک قسم کا فائدہ ہے۔ جب فائدہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْعُمُومِ، یہ داخل ہو جائے گا عموم کے ساتھ۔ کون سا عموم؟ انما غنیمتم والا، یعنی جب جہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہو اسی پر خمس ہے، اور غنیمت کی جو عام معنی ہے وہ کیا ہے؟ فائدہ، اور خاص معنی وہ جنگ والی مراد۔ وَأَنْكَرَهُ ابن ادریس والعلامہ، لیکن ابن ادریس ہلی اور علامہ ہلی نے اس کا انکار کیا ہے کہ ان تینوں چیزوں پر خمس واجب ہے۔ للأصل، ایک اصل کون سی؟ اصول عملیہ میں سے اصالۃ البرات، وہ کہتے ہیں کہ 7 جو چیزیں ان پر تو ہمیں یقین ہے کہ خمس واجب ہے، لیکن ابھی ہبہ پہ، میراث میں اور صدقہ کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ خمس واجب ہے یا واجب نہیں۔ شک جو ہے یہاں پر اصل تکلیف میں، اصل وجوب میں، تو یہاں پر ہم اصالۃ البرات جاری کریں گے کہ یہ جو خمس ہے یہاں پر واجب ہے۔ وہ شک کی سبب، ایک دلیل اصل تھی اور دوسرا سبب میں شک ہے۔ اگر خمس واجب ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب، اور آپ نے یہاں پر کون سا سبب بیان فرمایا؟ آپ نے کہا کہ یہ کسب ہے اور منفعت ہے، ٹھیک۔ ابھی ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ کسب اور منفعت ہے یا منفعت ہے نہیں،
جب سبب میں شک ہو گیا تو مسبب میں بھی کیا ہو جائے گا؟ شک، جس کے نتیجے میں واجب سبب کون سا آئے گا؟ یعنی یہ پہلے کسب اور منفعت ہوں تاکہ وجوب خمس آئے، جبکہ ہمیں ان کے کسب اور منفعت ہونے میں کیا ہے؟ شک، تو نتیجتاً خمس کے وجوب میں بھی کیا ہو جائے گا؟ لہذا خمس واجب والاول حسن، مصنف فرماتے ہیں کہ اول حسن ہے، اول حسن ہے یعنی کیا؟ ان تینوں چیزوں پر خمس واجب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لظہور کونہا غنیمتاً بالمعنی العام فتلحق بالمقاصد، کیوں؟ وہی اوپر والی دلیل پیش کریں، لظہور کونہا، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ کون حاضر ثلاثہ، یہ تینوں چیزیں غنیمت ہے، غنیمت بمعنی عام، یعنی جو اوپر آیت میں ذکر ہوا ہے وہی غنیمت ہیں، اور اسی میں کہا گیا کہ اگر ایسی غنیمت ہو تو آپ پر کیا ہے؟ خمس واجب۔ فَتُلْحَقُ بِالْمَقَاصِد، بس ان کو ملحق کیا جائے گا کس کے ساتھ ہے؟ مقاصد، یعنی وہ جو سات چیزوں ان میں سے ایک مقاصد بھی ہو اور قصد بھی ہو، اس پر خمس واجب ہے، لہٰذا ان پر بھی کیا ہو جائے گا؟ ہاں ابھی یہ کہہ سکتا ہے، اگر تھوڑا غور کیجیے گا، یہاں پر مصنف نے کہا کہ اول حسن، اول حسن ہے یعنی کیا؟ خمس ان تینوں پر واجب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی جو ہے مقاصد میں شمار ہوتا ہے، کسب اور کمائی میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اعتراض مقدر ہوا، کسب تو اسے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کسب یعنی حاصل کرنا یعنی کیا؟ اپنے اختیار۔ آپ کی بات صحیح کہ صدقہ بھی اختیار سے ہوتا ہے، کیسے؟ جب کوئی شخص آپ کو صدقہ دے گا، جب آپ قبول کریں گے تو صدقہ آپ کے پاس آئے گا، ورنہ آپ کے پاس اسی طرح ہبہ اگر کوئی تحفہ دینا کہ آپ قبول کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا، ورنہ۔ لیکن کہتے ہیں کہ میراث اس طرح نہیں، جیسے ہی مورث مر گیا آپ کے طرف میراث کیا ہو جائے گی؟ قبول کرنے یا نہ کرنے کی بات ہے نہیں، یعنی آپ کا اختیار ہے نہیں چلے گا۔ جب اختیار نہیں ہے لہذا مقاصد میں بھی شمار ہے۔ خلاصہ سمجھ گیا گا دلیل؟ اعتراض کرنے والے نے کیا کہا کہ ہبہ اور قبول میں تو مقاصد صدق کرتا ہے، لیکن میراث میں مقاصد اور تکسب صدق نہیں کرتا، کیونکہ مقاصد اور تکسب میں اختیار شرط ہے، جبکہ میراث میں اختیار ہے۔ جواب میں مصنف فرماتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ کسب اور مقاصد میں اختیار شرط ہے؟ بس کسب میں یہ کہ آپ کو مال مل جائے، چاہے وہ جو ہے اختیار کے ذریعے ہو چاہے بغیر اختیار۔ از لا یشترط، وہ اشکال مقدر کا جواب، از لا یشترط فی مقاصد حصول مال مکتسب، یعنی جو مال حاصل کیا گیا ہے اختیاراً، فیکون المیراث من المقاصد یا مقصد، جبکہ شرط نہیں مقاصد میں کیا کہ یہ جو مال مکتسب، جو مال حاصل کیا گیا وہ اختیاری نہ حاصل ہو، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیکون المیراث من، تو میراث بھی کس میں سے ہو جائے گی؟ مال مکتسب میں سے ہو جائے گی اور مقاصد میں سے ہو جائے گی۔ اما العقود المتوقفۃ علی القبول فاظہر لان قبولها نوع من الاکتساب ومن ثم، اب اشارے آتے ہیں پھر اسی پہلی بات کی توضیح دیتے ہیں کہ یہ ہبہ اور صدقہ، یہ آپ نے ان کو اکتساب کیسے کہہ دیا؟ اکتساب تو ہوتا ہے کمانا، کسی سبب کے ذریعے مال حاصل کرنا، ان کو آپ جو ہے وہ مقاصد کیسے کر رہے ہیں، کسب کیسے کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ان کا کسب یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ کسب میں کوئی آپ کلاڑی اٹھائیں یا کوئی کام کرنے والی چیز اٹھائیں اور کام کریں تو پھر کسب شمار ہوگا، نہیں، بلکہ یہاں پر بھی ایک قسم کا کام موجود ہے، وہ کام کون سا ہے؟ قبول کرنا۔ یہ آپ نے قبول کیا ایسے جیسے مال کے حاصل کرنے کا ایک سبب فراہم، لہذا تکسب اس پر ہے صدق۔ اچھا، کہتے ہیں کہ آپ دلیل کون سی پیش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہبے کو قبول کرنا بھی ایک قسم کا تکسب ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان پر واجب ہوتا ہے، کیا انسان پر واجب ہوتا ہے؟ کسب کرنا واجب ہوتا ہے، کمانا کیسے؟ اگر کوئی جو ہے وہ اس کے تحت کفالت کے تحت اس کا نفقہ دینا اس پر ہے واجب، تو اس نفقے کے لیے کسب کرنا اس پر کیا ہے؟ جہاں پر نفقے کے لیے کسب کرنا واجب ہو اور اس کے پاس کمائی کا اور کوئی طریقہ نہ ہو سوائے اس کے کہ دوسرے مومن کا ہدیہ قبول کرے، تو وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ہدیہ قبول کرے یہی اس کے لیے کسب ہے،
اس سے پتہ چلا کہ ہدیہ کو قبول کرنا اور قسم میں کوئی فرق نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ یعنی جہاں پر قسم واجب علماء نے کیا کہا ہے، اگر کوئی دوسرا طریقہ نہیں تو کیا قبول کرے؟ ہدیہ۔ ہدیہ کا قبول کرنا بھی ایسا ہے جس نے اس واجب کو انجام دیا۔ کس واجب کو انجام دیا؟ اس قسم اور کمانی۔ ٹھیک، دوسرا دلیل وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر قسم کرنا واجب نہیں ہے وہاں پر ہدیہ قبول کرنا بھی واجب ہے۔ اگر حج کرنے کے لیے، حج واجب ہونے کے لیے استطاعت ہونی چاہیے، استطاعت کے لیے کمانا واجب ہے، یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 1 سال پورا کمائی کریں تاکہ آپ پر حج۔ اسی طرح جب آپ کے لیے حج کے لیے کمانا واجب نہیں تو علماء فرماتے ہیں اسی مورد میں اگر کوئی آپ کو ہدیہ دینا چاہے کہ آپ حج پر جائیں تو یہ ہدیہ قبول کرنا بھی واجب ہے نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہدیہ کے قبول کرنے اور احتساب میں ایک قسم کا ربط پایا جاتا ہے۔ جہاں پر احتساب واجب قبول ہدیہ بھی واجب، جہاں پر احتساب واجب نہیں قبول ہدیہ بھی واجب ہے۔ فَأَمَّا الْعُقُودُ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى الْقَبُولِ فَأَظْهَرُ، جہاں تک بات ہے کہ وہ عقود جو موقوف ہیں قبول کرنے پر، جب تک قبول نہ آئے تب تک وہ عقد کامل ہے نہیں۔ فَأَظْهَرُ کیا اظہر؟ یعنی ان کا قسم میں اسے ہونا اظہر ہے، واضح ہے، اس میں کوئی اشکال ہے؟ لأن فَأَظْهَرُ کا سمجھ گئے نا؟ فَأَظْهَرُ یعنی کیا؟ فَأَظْهَرُ یعنی ان کا تقسم میں سے مقاصد میں سے ہونا اظہر تر ہے، واضح تر ہے۔ کیوں؟ لأن قبولها نوع من الاحتساب، کیونکہ ان کو قبول کرنا، صدقے کو، ہدیے کو، ان عقود کو، یہ بھی ایک قسم کا کمانا ہے اور کسب ہے۔ ومن ثم، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ومن ثم، اسی وجہ سے کہ قبول ہدیہ بعین ہی اس طرح جس طرح آپ نے کمائی کی ہو، کسب کی ہو۔ دلیل من ثم، اسی وجہ سے کہ قبول ہدیہ اور کسب ایک ہی چیز ہے۔ یجب القبول حیث یجب، یعنی ہدیے کو قبول کرنا واجب ہے کہاں پر؟ جب احتساب کیا ہو، جس طرح میں نے مثال دی کہ واجب نفقہ کے لیے احتساب کرنا واجب، کل احتساب للنفقہ، جس طرح کسب کرنا نفقے کے لیے، نفقے کس کے لیے؟ جس کا نفقہ آپ پر زوجہ وغیرہ کا یا بچوں کا۔ وینتفی وجوب القبول حیث ینتفی، یعنی قبول ہدیہ منتفی ہے، وجوب قبول ہدیہ منتفی، یعنی وجوب نہیں آئے گا کب؟ حیث ینتفی، جب احتساب کا وجوب منتفی ہو جائے۔ جہاں پر آپ پر احتساب کرنا واجب نہ ہو وہاں پر ہدیے کو قبول کرنا بھی واجب ہے۔ مثال کل احتساب لے لے حج، جس طرح حج کے لیے کمانا واجب نہیں ہے، اسی طرح اگر کوئی آپ کو پیسے دے دے اور ہدیتاً کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں آپ جائیں حج کریں، آپ پر واجب ہے۔ وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْأَصْحَابُ أَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا، اور اکثر علماء نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہدیے کو قبول کرنا ونحو ہدیہ یعنی صدقہ وغیرہ یہ ایک قسم کا کسب ہے۔ وفی صحیحۃ علی ابن مازیار ان ابی جعفر ثانی ما یرشد الی الوجوب فیہا، اور ایک اور دلیل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علی ابن مازیار کی ابی جعفر ثانی سے، ابھی جعفر ثانی سے مراد امام جواد علیہ الصلوۃ، یہ نقطہ غور کیجئے کہ اگر ابھی جعفر مطلق آگے ثانی اول کوئی ذکر نہ ہو تو اس سے مراد ہوتے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ، اگر آ جائے ابھی جعفر ثانی تو اس سے مراد ہوتے امام جواد علیہ الصلوۃ۔ وفی سید علی ابن مازیار ان ابی جعفر ثانی ما، اور روایت علی ابن مازیار جو اب امام ابی جعفر ثانی سے، ما اس میں کیا ہے؟ ما یرشد الی، اس میں ایسی چیز، ایسی دلالت موجود ہے جو ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کس چیز کی؟ الی الوجوب، وجوب کی۔ کس میں؟ کیا ان تینوں چیزوں میں، میراث میں، صدقہ میں۔ والمصنف لم یرجح هذا القول الا هنا بل اقتصر في الكتاب على مجرد نقل الخلاف وهو يشعر بالتوقف۔ مصنف نے یہاں پر آگا کیا فرمایا؟ لمحہ میں والاول حسن، اول حسن یعنی وجوب، باقی اپنی جو 2 کتابیں ہیں دروس اور بیان میں وہاں پر فقط اختلاف کو ذکر کیا، کہا کہ بعض قائل ہیں کہ ان تینوں میں خمس واجب ہونا چاہیے، بعض قائل ہیں کہ ان تینوں میں خمس واجب، اپنا فتویٰ نہیں سنائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ اس بارے میں کہ وجوب ہے یا وجوب نہیں، دونوں کتابوں میں مصنف نے توقف اختیار کیا، کوئی بھی فتویٰ نہیں۔ والمصنف، اور مصنف نے درج
ترجیح نہیں دی اس قول کو کس کو یعنی وجوب خمس فی هذا ثلاثہ الا فی هذا الکتاب یعنی فی لما بلکہ اختصار کیا اکتفا کیا ہے فی کتابین الدروس والبیان کس پر اکتفا کیا ہے علی مجرد نقل الخلاف فقط اختلاف نقل کرنے پر اکتفا وہ ہوا فقط اختلاف کا ذکر کرنا اور اپنی فتویٰ نہ سنانا وہ یشعر یہ دلیل ہے بے توقف کس کے توقف کی یعنی مصنف کے توقف کی دلیل ہے کہ مصنف نے کوئی نظریہ اختیار ہے واعتبر المفید فی الغنیمت والغوث والعنبر ذکرہ بعد الغوث تخصیص بعد التعمیم او لکونی عام من وجہ لامکان تحصیل من الساحل او عن وجہ الماء فلا یکون غوثا کما سلف 20 دینارا عینا او قیمتا دیکھیے گا آپ کو یاد ہوگا کہ گوشت یعنی گوتا زنی کے ذریعے جو چیز ملے اس پر خمس واجب ہے اور یہ ذکر کیا تھا اس کا نصاب کیا ہے 1 دینار اس کا نصاب ہے 1 دینار غنیمت کے لیے کوئی بھی نصاب نہیں ہے جو جنگ میں مال ملے اس پر کوئی بھی نصاب ہے شیخ مفید فرماتے ہیں غنیمت ہو یا گوشت ہو یا عنبر جو ہیرا ہے مثلا یہ عنبر اسی پر خمس واجب ہے لیکن کب جب ان کا نصاب 20 دینار تک ہو یعنی اگر غنیمت میں ایک مرتبہ 20 دینار کا سونا مل گیا تو وہ تو ہے ہی اسی پر خمس واجب ہوگا دوسری مرتبہ سونا نہیں ملا کوئی اور چیز ملی ہے اگر اس کی قیمت 20 دینار تک پہنچ جائے تو پھر تک خمس واجب ہوگا ورنہ واجب گوشت میں بھی اسی طرح ہے اگر گوشت میں کسی نے گوتا لگایا 20 دینار سونا مل گیا تو بے عین ہی سونے پر 20 دینار پر خمس واجب اگر سونا نہیں ملا کوئی اور چیز ملی ہے تو کہتے ہیں پھر اس کی قیمت پر خمس واجب لیکن شرط یہ ہے کہ ان تینوں کی قیمت یا خود عین کہاں تک پہنچ چکے ہوں 20 دینار یہ شیخ مفید لیکن ایک عبارت میں یہ بات ہے کہ یہاں پر کہا کہ واعتبر المفید فی الغنیمت والغوث والعنبر اور عنبر تو گوشت کے ذریعے ملتا ہے جبکہ گوشت اس کو شامل ہے عام ہے چاہے عنبر ہو چاہے غوطہ زنی کے ذریعے عنبر بھی مل سکتا ہے اور غیر عنبر بھی تو یہاں پر اس کو کیوں ذکر کیا کہتے ہیں کہ عام کے بعد خاص کو ذکر کیا جاتا ہے کوئی خصوصیت ہونے کی وجہ سے اور اسی عنبر میں بھی کوئی خصوصیت موجود ہے وہ کون سی خصوصیت موجود ہے کہ روایات میں اس کا ذکر علیحدہ طور پر آیا ہے اسی وجہ سے علیحدہ ذکر کیا ایک بات یہ ہو سکتی ہے دوسری بات یہ کہ گوشت کو عنبر سے اسی وجہ سے علیحدہ کیا کہ عام خاص مطلق کی نسبت نہ ہو بلکہ عام خاص من کیسے عام خاص من وجہ میں اگر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے 2 مورد اشتراک ہوتے ہیں ایک مورد اچھا ابھی آتے ہیں یعنی گوشت کی طرف سے مورد اشتراک گوتا زنی کی گوشت کیا لیکن عنبر دوسری مرتبہ عنبر ملا لیکن گوتا کے ذریعے کیسے مثلا ساحل سمندر سے وجہ مات تیسرا کیا یعنی گوتا زنی بھی کی اور عنبر بھی لہذا عام خاص میں وجہ کی اگر عام خاص مطلق کی ہوتی تو جہاں پر عام کو ذکر کریں گے وہ حتماً کس کو شامل ہوگا خاص لیکن جہاں پر عام خاص میں وجہ کی نسبت ہو تو وہاں پر اگر ایک چیز کو ذکر کریں تو وہ دوسری کو شامل ہے بلکہ دونوں کو ذکر کرنا پڑے واعتبر المفید فی الغنیمت عنبر یہ بات میں اگر میں ذکر کرتا ہوں یہ عبارت کمپلیٹ کروں واعتبر المفید فی الغنیمت والغوث والعنبر ذکرہ بعد الغوث تخصیص بعد تعمیم شیخ مفید نے غنیمت میں گوشت میں اور عنبر میں ٹھیک ابھی کیا اعتبار کا جو مفعول ہے یہ بعد میں آ رہا ہے کیا 20 دینار معتبر قرار دیا ہے غنیمت میں گوشت میں عنبر میں 20 دینار کو عینن اور والمشہور انہ لا نصاب للغنیمت ابھی مشارے جو ہے اسی شیخ مفید کے کلام کی جو ہے وہ شان بین کرا تحقیق کرا کے مثلا شیخ مفید کی بات صحیح ہے یا بات صحیح کہتے ہیں کہ والمشہور انہ لا نصاب للغنیمت شیخ مفید تو کہہ رہے ہیں کہ 20 دینار ہو جب 20 دینار تک قیمت پہنچ جائے تو پھر کم سے واجب لیکن مشہور اس کے خیال ہے کہ غنیمت کے لیے کوئی نصاب اچھا ابھی درمیان والی عبارت پڑھتے ذکر العنبر شیخ مفید نے عنبر کو ذکر کیا بادل گوشت کیوں تخصیص بعد یعنی عام ذکر کرنے کے بعد کسی خاص کو
ذکر یہ کیوں ہوتا ہے عام کے بعد خاص کو ذکر کرنا؟ کسی خصوصیت کی وجہ سے جو میں نے بتائی. اور کون ہی یہاں جو خاص کے بعد عام، عام کے بعد خاص کو ذکر کیسے کیا مراد ہے؟ اور لکون ہی لکون العنبر عام من وجہ، عنبر جو ہے وہ عام من وجہ، یعنی عام خاص مطلق کی نسبت نہیں بلکہ عام خاص میں نے لامکان. کیسے عام خاص من وجہ کی نسبت ہے وہ سمجھا رہے ہیں. لامکان تحصیل العنبر من السائل، ممکن ہے کہ عنبر مل جائے کس سے؟ سائل. او ان وجہ الماء، یہاں جو ہے وہ کس سے ملے؟ وجہ غوطہ زنی کے ذریعے نہ ملے. فلا یکون غوثن کما، بس جب سائل سمندر سے مل جا یا جو وجہ عرضے سے ملا تو گوشت شمار ہے. ہم نے گوشت میں کیا کہا تھا؟ وہ چیز جو غوطہ لگ کر داخل سمندر سے نکال کر لیا وہ گوشت شمار ہوگی. دوسری چیز اگر وجہ اوپر پر تیرتی ہوئی اگر دریا سے مل جائے یا ساحل دریا یا سمندر سے مل جائے تو وہ گوشت شمار ہے. کما سلف، یعنی پہلے جیسے ذکر ہو چکا کہ یہ دونوں چیزیں گوشت میں شمار ہے. کیا 20 دینارن اینن و قیمتن والمشہور انہ لا نصاب علیہ غنی لعموم الادلہ، کیونکہ ادلہ عام ہے. عدل عام ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ آپ پر غنیمت میں خمس واجب ہے، وہاں پر یہ کہ غنیمت حاصل ہو جائے خمس واجب ہے. ان میں یہ ذکر نہیں، یہ قید نہیں کہ حتماً ان کا نصاب اور ان کی مقدار 20 دینار تک پہنچی ہو، یہ ذکر ہے ہی نہیں. ولم نقف علامہ اوجب اخراجہ اللہ منہ. دوسرے میں یہ عبارت کا ترجمہ میں بعد میں کہتا ہوں. اب اشارے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کون سی دلیل تھی جس نے شیخ مفید کو مجبور کیا کہ ایسی غنیمت کو نکال دیتا اسی عموم. وہاں پر عام تھا کہ غنیمت مل جائے چاہے 20 دینار تک ہو یا نہ ہو خمس واجب ہے. کون سی دلیل تھی جس کی وجہ سے کہا کہ یہاں پر جو 20 دینار ہونے چاہیے؟ ولم نقف علامہ، ہمیں نہیں ملی علامہ وہ چیز او جب جو سبب بنی ہو، واجب قرار دیا ہے کس چیز کو؟ اخراجہ، کہ شیخ مفید خارج کرے لا غنیمت کو، کس سے خارج کرے؟ عموم کو. کون سی؟ کوئی دلیل ہمیں تو نہیں ملی، شاید ان کے پاس کوئی موجود. فإن ذکرها مجردة عن حجہ، بس اسی شیخ مفید کا غنیمت کو ذکر کرنا یہ دلیل سے خالی. مجردۃ عن الحجہ، ان کے پاس کوئی دلیل ہے ذکر کرنا، یعنی کیا ذکر کرنا؟ غنیمت کے لیے یہ جو ذکر کیا ہے کہ 20 دینار تک پہنچے پھر خمس واجب ہے، اس کے لیے اس پر دلیل ہے. بلکہ دلیل کیا ہے؟ برخلاف موجود ہے. وہ روایات اور آیات جو کہتی ہیں کہ غنیمت مل جائے چاہے 20 دینار ہو یا نہ ہو خمس واجب. وَأَمَّا الْغَوْثُ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ نِصَابَهُ دینار. جہاں تک گوشت کی بات ہے، گوشت میں بھی کیا کہا شیخ مفید نے؟ 20 دینار. شیخ جو ابھی مصنف اشارے کیا فرما رہے ہیں؟ فقد عرفت ان نصابہ دینار للروایت عن القاسم علیہ السلام. مولا امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ گوشت کا جو نصاب ہے وہ عمل عنبر فإن دخل فیہ فبحکمہ. جہاں تک ابھی تیسری چیز ہو گئی کون سی؟ عنبر. فإن دخل فیہ، اگر ہم نے کہا کہ عنبر اور گوشت میں عام خاص مطلق کی نسبت یعنی خاص ہے، یعنی کیا یہ بھی اسی گوشت کا ایک فرد؟ اگر اسی کا فرد تو حکم بھی کسی کا چلے گا اسی. گوشت میں کیا نصاب واجب ہے؟ 1 دینار، تو اس پر بھی کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ گوشت جو میں شمار نہیں ہے، ساحل سمندر سے مل گیا، ساحل سمندر سے یا سمندر پر تیرتے ہوئے مل گیا، تو پھر یہ گوشت میں تو نہیں ہوگا بلکہ کہاں جائے گا؟ مقاصد میں جائے گا. اگر سالت کے خرچے سے زیادہ بچ جائیں تو پھر کم سوال، پھر جتنا بھی بچے چاہے 20 دینار تک پہنچے یا نہ پہنچے، 1 دینار تک بھی نہ پہنچے پھر بھی کم سے. وَأَمَّا الْعَنبَرُ فَإِن دَخَلَ فِيهِ، اگر عنبر کو داخل کریں کس میں؟ داخل ہو جائے گوشت میں، فَبِحُکْمِ الْغَوْثِ. وَإِلَّا اگر گوشت میں داخل نہ ہو بلکہ ساحل سمندر یا سطح سمندر سے ملے، فَبِحُکْمِ الْمَقَاصِ. وَقَضَى كُلُّ مَا انْتَفَعَ فِيهِ الْخُمْسُ مِنْ هَٰذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لِفَقْدِ شَرْطٍ وَلَوْ بِنُقْصَانٍ عَنِ النِّصَابِ. اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ہر جو چیز بیان کی اس پر خمس واجب ہونے کے شرائط تھے. غنیمت میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جنگ کے ذریعے ملے، وہ کیسے کہ مسلمان ان پر کنٹرول کرنے اور تسلط حاصل کرنے، غلبے کے ذریعے جو غنیمت ملے اس پر خمس واجب ہے. اگر کوئی چوری یا دھوکے کے ذریعے ان سے کوئی کافروں سے مال لے لے تو وہ جو ہے وہ اسی غنیمت میں شمار ہے، غنیمت میں شمار نہیں ہوگا.
خمس واجب ہوگا یا نہیں وہ ابھی بات آئے گی. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ گوشت وہ ہوگا جو اندر داخل ہو کر سمندر سے لے لے. اس سے پتہ چلا اگر ساحل سمندر یا سطح سمندر سے ملے تو گوشت میں شمار ہے. خمس واجب ہے یا نہیں اس کی بات الگ ہے. کنز میں ہم نے کیا کہا تھا, کنز میں ملے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اگر مسلمانوں کے ملک سے ملے اور اس پر اسلام کا اثر ہو, سکت الاسلام ہو, تو وہ کنز میں شمار ہے. بلکہ کس میں شمار ہوگا؟ لقطہ. سال اعلان کرے گا اگر مالک نہ ملے تو اپنے پاس ہے. ابھی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے چیزیں ذکر کی, شرائط ذکر کی, اس طرح کا اگر کوئی غنیمت میں مال کسی کو مال ملے دھوکے کے ذریعے کافروں سے حاصل کیا یا چوری کے ذریعے, اس نے ساحل سمندر سے یا سطح سمندر سے حاصل کیا, داخل سمندر سے حاصل نہیں کیا, یعنی گوشت نہیں, کنز حاصل کیا, خزانہ ملا لیکن اس پہ اثر ہے اسلام, یعنی ان تمام کے شرائط جو تھے وہ ان میں پائے. آیا خمس واجب ہوگا یا خمس واجب؟ کہتے ہیں کہ خمس واجب ہوگا, لیکن غنیمت گوشت یا کنز کی وجہ سے نہیں بلکہ مقاصد کی وجہ سے خمس کیا ہو جائے گا. وقضا, اور اسی طرح کل ما انتفع فیہ الخمس من هذه المذکورہ, اسی طرح ہر وہ چیز جس میں منتفی ہو جائے خمس, ہر وہ چیز کون سی, ہر وہ چیز من هذه المذکورہ, جو چیز ہم نے ذکر ہے ٹھیک, لفقد شرط, کیوں یعنی خمس منتفی ہو گیا ہے, غنیمت پر کیوں خمس منتفی ہو گیا, چوری کی ہے اور جنگ کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی, لہذا غنیمت کی وجہ سے خمس واجب نہیں. بولو بھی نقصان ہے نصاب, ہم نے کہا تھا کہ گوشت پر تب واجب جب 1 دینار تک پہنچے, یہ تو مال 1 دینار سے, لہذا کب خمس واجب ہوگا, جب یہ سال کے خرچے سے زیادہ ہو جائے. وقضا, کیونکہ پیچھے کہا نا فبی حکم المقاصد, یعنی اگر گوشت کے ذریعے حاصل نہیں ہوا ساحل سمندر سے تو مقاصد میں شمار ہو. وقضا یعنی یہ بھی چیزیں بعد میں کس میں شمار ہوں گی, مقاصد میں شمار ہوں گی. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.